ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے کہا ہو کہ فلانی بندہ ایسا ہے، فلانی بندہ ایسا ہے، فلانی بندہ ایسا ہے، آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ فلانی بندے کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، ایسا کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے ایک پیارا سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس دن مجھے اپنی کمی اور اپنی خامیوں سے مجھے فرصت مل جائے، اس دن میں ضرور کہوں گا کہ فلانے بندے کے اندر یہ کمی ہے، فلانے بندہ ایسا ہے۔ میں تو ابھی تک اپنی خامیوں سے مجھے فرصت نہیں ملی، اپنی کمیوں سے مجھے فرصت نہیں ملی کہ میرے اندر ہی اتنی خامیاں اور برائیاں ہیں۔ ذرا سوچئے، بجائے یہ کہ ہم بھی دوسروں کی خامیاں اور دوسروں کی برائیاں گنیں، ہم ذرا اپنی برائیاں دیکھیں، ہم ذرا اپنی خامیاں دیکھیں۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے ما بال الناس لا يرون عیوب انفسهم کیرون عیوب غیرهم لان الانسان عاشق لنفسه۔ انسان کو کیا ہو گیا؟ اس کو دوسری کی برائیاں دکھتی ہیں لیکن اپنی برائیاں نہیں دکھتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے آپ سے محبت ہے، اس کو اپنی برائیاں، اپنی کمیاں اور اپنی خامیاں اس کو دکھتی نہیں ہیں، اسے ہمیشہ سامنے والے کی کمیاں اور برائیاں دکھتی ہیں۔ اپنے آپ کو تو یہ فرشتہ سمجھتا ہے، اس سے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جب دو بندوں کی لڑائی ہوتی ہے، غلطی دونوں کی ہوتی ہے، تبھی تو لڑائی ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ تالیاں دو ہاتھ سے بجتی ہے، دونوں کی غلطی۔ لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں غلطی کس سے، وہ کہے گا اس کی ہے، اس سے پوچھیں گے کہ اس کی ہے، وہ کہے گا میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، میں نے تو سیدھے سے کہا تھا، وہی لڑائی کرنے کے لیے اترا ہے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنی غلطیاں، اپنی کمیاں، اپنی خامیاں نہیں دیکھتے، ہمیں ہمیشہ سامنے والے کی کمیاں اور خامیاں دکھتی ہیں۔ اس وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم دنیا میں سکون سے رہ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ جب ہم دوسروں کی برائیاں اور دوسروں کی کمیاں دیکھتے ہیں، اس کا یہ زوال ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کمیاں برائیاں ہم میں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، میرے اندر کتنی برائی ہے، میرے اندر کتنی کمیاں، پھر جا کر ہم دوسرے پر کوئی الزام لگائیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔